بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بالآخر آج 2020 میں ساری دنیا کی فوجیں افغانستان میں اتار کر اور 2200 ارب ڈالرز خرچ کر کے امریکہ کو آخرکار افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آنا پڑا اور اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی۔ ان مذاکرات میں کیا کیا شرائط تھی، کس کس کی مانی گئی، اس پر ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، پاکستان اب اس خطے میں کتنا بڑا کھلاڑی بن کر ابھرے گا، اور بھارت کو کیا نقصان ہوگا۔ جب سے امریکہ آ کر افغانستان میں بیٹھا تھا، بھارت کیسے اس پورے خطے پر راج کرنے لگا تھا اور اب اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی، اس پر بھی ڈسکس کریں گے، اور وہ ان کا میڈیا کس طرح سے رو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے اور بہت ہی دلچسپ معلومات ہیں۔ اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو عمران خان بار بار ایک ہی بات کرتا رہا کہ جنگ سے یہ مسئلے کبھی بھی نہیں حل ہو سکیں گے، مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا آپ کو، اور آخرکار اس 20 سال کی لڑائی کے بعد 2200 ارب ڈالرز خرچ کرنے کے بعد امریکہ کو عمران خان کی بات ماننا پڑی اور عمران خان کا موقف جیت گیا۔ پاکستان اس وقت اس لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ہمارے ساتھ آپ نہیں ہیں تو پھر آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ جب مشرف نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ ہمیں پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے، حقیقت میں بات یہ نہیں تھی۔ پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر پاکستان افغانستان کا ساتھ دے اور امریکہ کا ساتھ نہ دے تو جنگ تب بھی ہونی ہے، پاکستان کو فائدہ کوئی نہیں ہونا، ہم ان کے ساتھ مل کر ان کو ماریں گے، ایسا پھنسائیں گے ان کو کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن افغانیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ پاکستانیوں کے خلاف ہو گئے، پاکستان کے دشمن بن گئے، وہ پہلے سے بھی تھے اور باقی بھی ہو گئے، لیکن ہم نے ہمیشہ ان کو اپنا بھائی سمجھا ہے، ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے، قربانیاں دی ہیں، ان کو ویلکم کیا ہے اپنے ملک میں ہمیشہ۔ بہرحال آج جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ بھارت کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہم نہیں کہیں گے، تھپڑوں کی بارش کہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے افغانستان میں آنے سے پہلے بھارت پاکستان سے بہت زیادہ تنگ تھا۔ جب سے امریکہ آ کر افغانستان میں بیٹھا ہے، امریکہ نے تو سمجھا تھا کہ وہ بڑی آسانی سے افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان، چائنا، بھارت، ایران سب پر راج کرے گا، اس پورے خطے کا مالک بن جائے گا، لیکن وہ افغان طالبان کو ہی نہیں سنبھال سکا۔ دوسری طرف بھارت کو جو فائدہ ہوا تھا کہ پاکستان چاروں طرف سے پھنس چکا تھا، ایک تو بھارت کے ساتھ اتنی لمبی بارڈر، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ ہو گیا تھا، ایران کو بھی بھارت نے پاکستان کے خلاف کر دیا تھا، اور بڑی بڑی لابیز چلنے لگیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے، پاکستان کو دہشت گرد ملک بنانے کے لیے، اور اس میں بھارت کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ بہت بڑی انویسٹمنٹ کی بھارت نے، بہت بڑی سرمایہ کاری کی اس سب پر، لیکن جب اللہ کی طرف سے پانسا پلٹتا ہے نا، تو آج آپ دیکھیں ان مذاکرات سے پہلے ہی عمران خان کی تقریریں، جو ہم کہتے ہیں تقریروں سے کیا ہوتا ہے، آج ساری دنیا پاکستان کو پرامن ملک کہہ رہی ہے، اور ساری دنیا یہ مان رہی ہے کہ بھارت انتہا پسند ملک ہے، وہاں پہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو مذاکرات، امریکہ کی شکست، اب بھارت کا ہوگا کیا؟ اوپر سے مذاکرات میں طالبان کی تمام شرائط مان لی گئیں اور امریکہ کی شرائط نہیں مانی گئیں، اور پھر جو ملا ضعیف کا بیان آیا ہے، ملا ضعیف جو ایک وقت میں افغان طالبان کے دور میں افغانستان میں پاکستان کے سفیر تھے، ان کا ایک بہت زبردست بیان آیا ہے کہ ہم نے امریکہ کی صرف ایک ہی شرط مانی ہے کہ افغانستان کی زمین آج کے بعد کسی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور وہ پڑوسی ملک کون ہے؟ پاکستان، کیونکہ دوسری طرف ایران ہے، ان کے ساتھ افغانستان کی ویسے ہی اچھی دوستی ہے، اور ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان وہ تو ویسے ہی کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ تو ان کا یہ بیان اتنی بڑی شکست ہے این ڈی ایس کے لیے، پی ٹی ایم کے لیے، منظور پشتین کے لیے، انڈیا کے لیے، ان کے تو مزے لگے ہوئے تھے پاکستان کے خلاف۔ اور اس کے علاوہ طالبان کو ایک شرط ماننی پڑی ہے کہ وہ اشرف غنی سے مذاکرات کریں گے،
لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ بات یہ نہیں کہ اشرف غنی سے مذاکرات کریں گے، ہماری بات ہوئی ہے کہ افغانوں کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ اور بھارت کی صرف ایک بات مانی گئی کہ اسلام آباد میں، اس نے اشرف غنی کو زور دیا کہ اسلام آباد میں مذاکرات نہ ہو، تو اس لیے مذاکرات ہوئے دوحہ میں، قطر میں، لیکن نام پاکستان کا ہی ہوا، وہاں صرف قطر اور پاکستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے۔ ادھر بھارت کا میڈیا، آپ اگر کوئی چینلز آن کر کے دیکھیں آپ کو مزہ آ جائے گا، جس طرح سے وہ چلا رہے ہیں، جس طرح سے وہ رونا دھونا کر رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان کی جیت ہو گئی، یہ تو ISI کی جیت ہو گئی، اور ہم نے وہاں پر جو اربوں روپے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اور جو بھارت کے وہاں پر سٹیکس ہیں ان کا اب کیا ہوگا۔ چاروں طرف سے آج کل بھارت چاروں طرف سے مار کھا رہا ہے، اور یہاں عمران خان چپ کر کے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور ہر طرف سے الحمدللہ جیت ہی جیت ہے۔ صرف اندرونی طور پر جو ملک کے غدار ہیں، جو ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے کچھ پرابلمز کریٹ کی ہوئی ہیں، لیکن ان پر بھی قابو پایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مزے کی بات کہ فضل الرحمان نے افغان طالبان کو پیغام بھیجا، اور پاکستان کی حکومت کو بھی پیغام بھیجا، کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام بھیجا کہ میں اس مذاکرات میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، تو میں اس میں رول پلے کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات جب طالبان تک پہنچی تو طالبان نے کہا ہم اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتے، وہ امریکہ کا بندہ ہے، وہ امریکہ کی مفادات کا خیال رکھتا ہے، ہم عمران خان پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ سچا انسان ہے، یہ وہی فضل الرحمان ہے جو روس اور افغانستان کی جنگ میں اس نے چندے اکٹھے کیے اور وہ سارے چندے کھا گیا، افغانستان تک پہنچے ہی نہیں، اور یہ ہمیشہ امریکہ کے حق میں بولا ہے یا پھر خاموش رہا ہے۔ آج ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک کلین شیوڈ انسان ہے عمران خان، اس کو پوری دنیا آج اسلام کا سفیر مانتی ہے، طیب اردگان کو مانتی ہے، مہاتیر محمد کو مانتی ہے، مولانا فضل الرحمان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ بھلے وہ گستاخانہ خاکوں کی بات ہو، مسلمانوں پر مظالم کی بات ہو، کشمیر کی بات ہو، مسلم امہ کی بات ہو، وہ درد نظر آتا ہے جب عمران خان بات کرتا ہے اس کی باڈی لینگویج سے، اور پوری دنیا سنتی ہے اور پوری دنیا کا مائنڈ چینج ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ سے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے منہ سے آپ نے کبھی کشمیر بھی سنا ہے؟ کبھی اس نے کہا وہ کشمیر؟ بس ان کا ایک ہی کام ہے، فتوے لگانا دوسروں پر، کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو یہودی کہہ دینا، اسلام کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنانا، اسلام کے نام پر لوٹنا، اور پاکستان جیسے ملکوں میں، بھارت جیسے ملکوں میں ریلیجن کو، دین کو لے کر عوام کو بیوقوف بنانا بہت ہی آسان کام ہوتا ہے۔ دوسری طرف عمران خان شروع سے ایک بات کر رہے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کریں، تو ان کو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سمجھایا کہ پاکستانی طالبان کی آپ نے بات نہیں کرنی، اور مولانا فضل الرحمان کے اگر تعلقات اچھے ہیں تو وہ پاکستانی طالبان کے ساتھ اچھے ہیں۔ اور پاکستانی طالبان کون ہیں؟ یہ سارے ایجنٹس ہیں، راک کے، موساف کے اور CIA کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار ملا عمر نے حکیم اللہ کو بولا تھا کہ تم کون سی جنگ لڑ رہے ہو، پاکستانیوں کو کیوں مارتے ہو؟ لڑنا ہے تو یہاں آ کے ہمارے ساتھ لڑو، امریکہ کے خلاف۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ نہیں، ہم پاکستان کے خلاف لڑیں گے۔ تو یہ کوئی فریڈم فائٹرز نہیں ہیں، یہ ایجنٹس ہیں، انڈین ایجنٹس ہیں، امریکی اور اسرائیلی ایجنٹس ہیں یہ۔ اور جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ مسلز نہیں دکھاتا۔ عمران خان کوئی مسلز دکھا رہا ہے؟ سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے، سارا کریڈٹ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے ہوا، اور وہ چپ کر کے خاموشی سے پیچھے بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے۔ پوری دنیا کی سیاست اس نے چینج کر دیا ان 1.5-2 سالوں میں۔ اور مولانا فضل الرحمان، وہ وکی لیکس میں آپ نے سنا تھا کہ امریکہ کو اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک بار پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے، پھر آپ جو چاہیں وہی ہوگا پاکستان میں۔ اب امریکہ کی اتنی بڑی شکست ہوئی ہے، آپ کوئی بیان سن رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کا؟ صرف شرارت کے لیے آپ بیچ میں آنا چاہتے تھے۔ اب جو اشرف غنی کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں طالبان کے، اس میں انڈیا پوری سپورٹ کر رہا ہے اشرف غنی کی، لیکن افغان طالبان کسی بھی صورت اس کی نہیں مانیں گے کہ حکومت وہ کرے گا۔ اور آلریڈی جو حکومتی ادارے ہیں، ایون کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے اشرف غنی کی سننا ختم کر دیے، بند کر دیا اس کی سننا، وہ اب افغان طالبان کی سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد طالبان لیڈرز کے ساتھ ملیں گے، اور طالبان کے بڑے بڑے لیڈرز امریکہ جائیں گے
اور مئی 2020 تک طالبان پہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی، دہشت گردی کے لیبل ہٹ جائیں گے، تو یہ جیت خالی طالبان کی نہیں ہے، یہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تمام مسلم امہ کی جیت ہے۔ اگر آپ پر دہشت گردی کا لیبل لگتا تھا، اگر آپ کو مذاق میں طالبان کہہ دیا جاتا تھا، تو جب طالبان پر ہی دہشت گردی کا لیبل نہیں رہا تو یہ لیبل پھر پورے مسلمانوں پر نہیں رہے گا۔ اور اگر طالبان اس چیز میں کامیاب ہو گئے جو امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ 14 مہینے کے اندر، پہلے تو 135 دنوں میں وہ یہاں سے 84,000 فوج کا انخلا کریں گے، 5 اڈے خالی کریں گے۔ اب ان ساری چیزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکست کھانا۔ اور 14 مہینے کے اندر کوئی امریکی، کوئی غیر ملکی افغانستان میں نہیں رہے گا۔ اور اس کی مد میں یہ جو بلیک واٹر جو اب اکیڈمی کے نام سے کام کر رہی ہے، اگر ایسی ایجنسیوں کا بھی انخلا ہو گیا تو یہ تاریخی جیت ہوگی اور امریکہ کے لیے بھی یہ تاریخی شکست ہوگی۔ اور اس کے بعد جو اس خطے کا ماحول چینج ہوگا وہ آپ دیکھیں گے۔ پاکستان اتنا بڑا پلیئر بن جائے گا نا اس خطے کا۔ امریکہ افغانستان سے نکل گیا تو پاکستان پھر یہاں پہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے، اگر افغانی پاکستان کے خلاف بھی ہوں۔ لیکن دوسری بات یہ کہ اب افغانی بھی، جو افغان طالبان ہے، وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہوں گے، تو یہ پاکستان کو اور بھی ڈومیننٹ کرے گا اور بھارت اکیلا ہو جائے گا۔ جب سے امریکہ افغانستان میں آ کے بیٹھا ہے، بھارت خود کو امریکہ سمجھنے لگا تھا اور پاکستان مجبور ہو گیا تھا، چاروں طرف سے پھنسا ہوا تھا۔ اب پھر وہی پہلے والی باتیں ہوں گی اور اس بار پاکستان پہلے سے زیادہ ایکسپیرینسڈ اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے آیا ہے۔ وہ جو پیر پنجر سرکار نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے، بڑے بڑے فیصلے ہوا کریں گے، وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں، کافی عرصے سے شروع ہوئی ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔